اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و جلال، بلندی و برتری، شکر و سپاس اس اللہ رب العالمین کے لائق و سزاوار ہے جس کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رزاق ہے۔ اسی نے ہم تمام کو زندگی عطا کی ہے، اور یہ زندگی اسی کی بندگی کی محتاج ہے۔ اس اللہ رب العالمین، اس احکم الحاکمین کی تعریف، اس کی عبادت، اس کی حمد و ثنا، اس کی شکر گزاری کرنا ہم تمام انسانوں کے لیے واجب ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو زندگی اور موت دی ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم تمام انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک کی روئے زمین کی ہر ایک چیز عبادت کرتی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بعدہ انگنت لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر اور تمام اہل بیت پر، خصوصاً امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اللہم صلی و بارک وسلم تسلیما کثیرا و کثیرا۔ محترم قابل احترام بزرگوں، اسلامی بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام اور عزیز بچوں، آج بروز جمعہ 23 جون 2023 مطابق 4 ذی الحجہ 1444 ہجری بمقام مدینہ مسجد اہل حدیث گدوال میں آپ حضرات کے درمیان میں خطبہ جمعہ کی مناسبت سے کچھ باتیں جو میرے اور آپ کی زندگی کے لیے بڑی اہم ہیں، ان باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور حق بات کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائیوں اور بزرگوں، آپ تمام اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے جسے ہم اور آپ ذو الحجہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے اور اختتام ذو الحجہ کے مہینے پر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی حرمت والا ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذو الحجہ بھی، یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اور خصوصاً جہاں پر یہ ذو الحجہ کا مہینہ اہمیت والا ہے، وہیں پر
اس مہینے کے ابتدائی 10 دن جس کو عشر ذی الحجہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ شروعات کے 10 دن بڑے اہم ہیں، بڑے مبارک ہیں، اور عمل کرنے والوں کے لیے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بہت بڑے ثواب کے اور بہت بڑے اجر کے لائق ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، صحیح بخاری کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کو جو اہمیت دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عبادات کو اللہ نے اکٹھا اللہ نے رکھ دیا ہے۔ ان 10 دنوں میں نماز بھی ہے، ان 10 دنوں میں عرفہ کا روزہ بھی ہے، ان 10 دنوں میں حج کے ایام بھی ہیں۔ حجاج اکرام اپنے حج کے جو بھی ارکان ہیں ان 10 ذی الحجہ کے ان ایام میں کرتے ہیں، اور ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین نے قربانی کا دن بھی اللہ نے رکھا ہے، جو 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، جس میں ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور کو ذبح کر کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو یادگار بناتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ذی الحجہ کے یہ 10 دن بڑے اہم ہیں، اور محدثین نے اور سلف صالحین نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ایام الدنیا، دنیا کے جتنے بھی ایام ہیں ان تمام ایام میں سب سے مبارک اور سب سے بہترین ایام ذی الحجہ کی شروعات کے 10 دن ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا دنیا میں جتنے بھی دن ہم گزارتے ہیں، ہماری زندگی میں جتنے دن آتے ہیں، ان تمام دنوں میں سب سے افضل یہ 10 دن ہیں جس سے ہمارا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے۔ اور آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے، اور مغرب جیسے ہی شروع ہوگی تو پھر 5 ذی الحجہ سے ہمارا گزر ہوگا۔ اس لحاظ سے 5 کے بعد 6، 7 اور 8، اس کے بعد آ رہا ہے 9 ذی الحجہ، جسے ہم اور آپ عرفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ اس بات کو جان لیں، یہ 10 دن ہمارے پاس شاید اس کی قدر نہیں ہوگی، لیکن ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندے کے اعمال کو اتنا پسند کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں بندہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا نیک عمل بہت محبوب ہوتا ہے، بہت پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ذی الحجہ کے یہ 10 دنوں میں اگر کوئی بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا وہ نیک عمل بہت پسندیدہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ اس بات کو جان لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اپنی امت کے لوگوں کو آپ نے اس بات کا حکم دیا۔ کس بات کا حکم دیا؟ آپ نے کہا جب بھی ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کو پالو تو کیا کرو؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ۔ آپ نے کہا کہ کثرت کے ساتھ رب کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو۔
معلوم یہ ہوا، اور آج ہم جس دن سے گزر رہے ہیں یہ جمعہ کا دن ہے، اب ان 10 دنوں کی جہاں پر اہمیت ہے وہیں پر جمعہ کا دن اگر آ گیا تو اس کی اہمیت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس لحاظ سے ہمیں اور آپ کو ان 10 دنوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ بعض محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ ذو الحجہ کی شروعات کے 10 دن رمضان کے ایام سے بھی زیادہ مبارک ہیں۔ جس طریقے سے ہم اور آپ ماہ رمضان میں نیکیوں پر نیکیاں کرتے ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کمانے کے لیے ایک اور موقع دیا ہے ذو الحجہ کی شکل میں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ذو الحجہ کے ان 10 دنوں میں بہت سارا نیک عمل کریں۔ یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی ہیں۔ اب آئیے، میرا جو اصل موضوع ہے وہ ہے کہ ہم اور آپ ہر سال 10 ذی الحجہ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم جانور ذبح کر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں، جس سنت کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے بیٹے کو ذبح کر کر انہوں نے پیش کیا۔ ہم اس سنت کو، جانور کو ذبح کر کے اس سنت کو ہم یادگار کو تازہ کرتے ہیں۔ ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں، لیکن قربانی کرنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کی قربانی کامیاب ہوگی اور کتنے لوگوں کی قربانی ناکام ہوگی۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جانور جتنا موٹا ہے، جتنا تازہ ہے، آپ کی قربانی کامیاب ہو گئی۔ یہ اللہ کے پاس معیار نہیں ہے۔ قربانی کے قبول ہونے کے لیے معیار کچھ اور ہے۔ ہم میں کہ ہر آدمی یہ سمجھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ میں ہر سال جو قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں، بکرے کو ذبح کر کر یا مینڈے کو ذبح کر کر یا گائے کو ذبح کر کر جو میں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہوں، کیا میری وہ قربانی اللہ کی راہ میں کامیاب ہے یا نہیں ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور ہر سال جب کبھی ہم قربانی کرتے ہیں، یہاں پر آپ اس بات کو جان لیں کہ بعض غیر مسلم، بعض اسلام خلاف دشمن، بعض لوگ ہر سال یہ سوال پیدا کرتے ہیں، آپ کی دماغوں میں یہ شبہ پیدا کرتے ہیں۔ کیا شبہ پیدا کرتے ہیں؟ کہ قربانی کرنا ضروری ہے، اس سے بہتر کسی مسکین کی مدد کی جائے۔ قربانی کی رقم جو ہوتی ہے 10,000 کا جو بکرا ہوتا ہے، اگر اس بکرے کی رقم میں اگر ہم کسی غریب کی شادی کر دیں، کسی غریب لڑکی کا نکاح کر دیں تو بہتر ہے۔ یہ جانور کو ذبح کرنا ہر سال جانوروں کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہر سال جب کبھی قربانی کا موقع آتا ہے۔ بعض ٹی وی چینلز والے یہ سوال مسلمانوں کے ذہن میں پیدا کرتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے، تو قربانی جو آدمی کرتا ہے وہ جانور پر ظلم کرتا ہے، تو اسلام میں ظلم کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، تو پھر یہ جانور جو آپ ذبح کر رہے ہیں یہ جانور پر ظلم ہے نا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ بعض دشمن قسم کے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، ارے کیا قربانی کرنا ہر سال ضروری ہے کیا؟ ایک سال نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ اگر اسی قربانی کی رقم سے کسی غریب آدمی کی مدد کی جائے تو اچھا ہے نا، قربانی کیوں کریں؟ یہ سوال بڑا عام ہے، ہر سال یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا سوال بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر سال جانور خریدنا، 10-12 ہزار کا جانور لینا، اس کے بعد جانور کے پیچھے محنت کرنا، چارہ کھلانا، پھر اس جانور کو قربانی کرنا، پھر قصاب کی رقم دینا، پھر اس جانور کی قربانی کے بعد اس کے گوشت کو تقسیم کرنا، یہ فلاں جو محنت کا کام ہے، کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ اس سے بہتر قربانی نہ کیا جائے تو آسان راستہ ہے۔ یہ 3 سوالات ہر سال ہر مسلمان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور چوتھا سوال جو بڑا اہم ہے، اور یہ سوال ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو مالدار ہوتے ہیں، جو پیسے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ارے اب تو قربانی کی جو عید آ رہی ہے
وہ منتھ کے اینڈنگ میں آ رہی ہے، جبکہ ہمارے پاس سیلریز نہیں ہے، تنخواہیں نہیں آتی ہیں، اور تنخواہیں ایک تاریخ کو آتی ہیں، 2 تاریخ کو آتی ہیں، تو کیا ہم قربانی کریں یا نہ کریں؟ پیسہ نہیں ہے، تنخواہ نہیں ہے، جانور خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، مل صاحب کیا قربانی قرضہ لے کر دے سکتے نہیں دے سکتے؟ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ تنخواہ نہیں ہے مل صاحب، اسی لیے ہم اس سال قربانی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید منتھ کے اینڈنگ میں آ رہی ہے اور خرچہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اب تک۔ اب جب تنخواہ ہاتھ میں نہیں ہے تو قربانی کیوں کریں؟ کمل صاحب قرضہ لے کر قربانی دے سکتے ہیں؟ یہ 4 سوالات بڑے اہم ہیں، اور آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ان 4 سوالات پر گفتگو ہوگی۔ پہلی چیز، ہر سال جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، کیا اس قربانی کے اس عمل کے ذریعے سے ہم نے اور آپ نے اب تک زندگی میں کیا سبق لیا ہے؟ ہمیں سے بعض افراد ایسے ہیں جو 20 سال سے قربانی کر رہے ہیں، بعض افراد ایسے ہیں جو 30 سال سے قربانی کر رہے ہیں، اور بعض ایسے بھی افراد ہیں جو 50 سال سے قربانی کر رہے ہیں۔ تو کیا واقعی وہ جو قربانی کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ان کی قربانی قبول ہو رہی ہے یا ضائع ہو رہی ہے؟ اس پر نگاہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں آپ اس بات کو جان لیں، قربانی یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر مسلمان ذوالحجہ کے مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ کی راہ میں اپنے جانور کو قربان کر کر اللہ تعالیٰ سے اس کے قرب کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ یہاں پر آپ اس بات کو جان لیں، یہ قربانی کرنا ایک مسلمان کے لیے، اور وہ مسلمان جو طاقت والا ہے، استطاعت والا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس گھر ہے، ذاتی مکان ہے، اور جس کے پاس زندگی بھر کے مسائل پورے موجود ہیں، اس آدمی کے لیے قربانی کرنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اور آپ اس بات کو جان لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب تک زندہ رہے آپ نے ہر سال قربانی دی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آپ ہجرت کر کے آئے، 10 سال آپ مدینے میں رہے اور آپ نے ہر سال قربانی دی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس روئے زمین پر زندہ رہے آپ نے قربانی ہر سال دی ہے۔ اب یہاں پر آپ اس بات کو جان لیں، اب کوئی آدمی اگر اس امت مسلمہ کا کوئی مسلمان طاقت رکھنے کے باوجود، پیسہ رکھنے کے باوجود، ذاتی مکان ہے، زندگی کے پورے مسائل پورے کرتا ہے، شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، اپنے ذاتی معاملات کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے یہی مسلمان سوال کرتا ہے، کیا مول صاحب کون سا اللہ بولا، کون سی شریعت بولی کہ قرضہ لے کر قربانی دی جائے؟ تو اس آدمی کے لیے، اس مسلمان کے لیے دلیل ہے اللہ کے نبی کی حدیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی مال کی طاقت رکھنے کے باوجود، پیسہ رکھنے کے باوجود، ذاتی مسائل رکھنے کے باوجود، ذاتی مکان ہے، ذاتی کاروبار ہے، ذاتی مسائل ہے، زندگی کے پورے معاملات فٹ ہیں، لیکن پھر بھی بہانے تلاش کرتا ہے، قربانی نہیں کرتا ہے، تو نبی نے کہا فلا یقربن مصلانا، ایسا آدمی مسلمانوں کے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جی ہاں، یہ نبی کی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو بہانے تلاش کر کر قربانی سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ انہی بہانوں کی وجہ سے ہم سے پہلے ایک قوم ہلاک ہوئی جس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اللہ کے راستے میں گائے ذبح کرو، اس قوم نے کیا کیا؟ عذر تلاش کیے، بہانے تلاش کیے، کہا کہ گائے کیسی ہونا، دبلی ہونا،
یا موٹی ہونا یا پیلی ہونا یا کالی ہونا یا چارہ والی ہونا یا بغیر چاری والے ہونا یا حاملہ ہونا یا غیر حاملہ ہونا، مختلف سوالات کیے۔ سوالات کی نیت یہ تھی کہ ان سوالات کے ذریعے سے قربانی نہ دیا جائے۔ اللہ نے کیا کیا؟ انہی عذر کی وجہ سے اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسے عذر تلاش کر کر قربانی کرنے سے اپنے آپ کو دور کر رہی ہے۔ آپ اس بات کو جان لیں، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ وہ سنت ہے جس کو اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، جب تک تابعین، تبع تابعین، صحابہ اس روئے زمین پر زندہ رہے، ہر ایک نے قربانی دی، اور یہ قربانی آج تک امت مسلمہ میں چلتی آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَهُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ اللہ نے کہا لوگو، یہ جو قربانی کے جانور ہیں اللہ تعالیٰ کی شعائر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شعائر ہیں، تمہارے لیے اس میں خیر ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ قربانی کرنا مسلمانوں کی شعائر ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو قربانی کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا، قربانی کو قربانی کیوں کہتے ہیں؟ قربانی کو قربانی کیوں کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ قربانی یہ وہ عمل ہے جس کو ایک مسلمان 10 ذی الحجہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اپنی جان، اپنی مال کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانور کو ذبح کر کر رب کی قربت کے لیے، رب کی رضا کے لیے جو جانور ذبح کرتا ہے اس کا نام ہے قربانی۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر سال جانور ذبح کرے، جانور پر ظلم کرے، جانور کا گوشت کھا کر مزے اڑائے۔ یہ قربانی کی اصل روح نہیں ہے۔ قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ ہم اس قربانی کو کر کر اپنے ایمان کا دعویٰ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ایمان والے وہ بندے ہیں، اگر موقع آیا تو اللہ تعالیٰ جیسے آج ہم تیرے حکم کی اتباع میں یہ جانور ذبح کر رہے ہیں، اے اللہ اگر موقع آ گیا تو کل تیرے راہ کے لیے، تیرے حکم کی خاطر ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ تیرے حکم کی اتباع میں ہم اپنے مالوں کی قربانی دیں گے، تیرے حکم کی اتباع میں ہم اپنے اولاد کی قربانی دیں گے، تیرے حکم کی اتباع میں ہم اپنے سب چیز کی قربانی دیں گے۔ قربانی اسی چیز کا نام ہے۔ جی ہاں، اگر یہ روح آپ کے اندر نہیں آئی تو آپ کی قربانی بیکار ہے۔ یاد رکھیں، یہ قربانی جب اتنا محبوب عمل ہے، اتنا بہترین عمل ہے، اس قربانی کو کرتے وقت اپنے دل میں اخلاص پیدا کریں۔ آپ کی نیت خالص ہو۔ جانور ذبح کرتے وقت آپ اپنے نیت کو خالص کرتے ہوئے جانور ذبح کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی جب اتنا بڑا عمل ہے تو اس کو کرنے میں بھی اخلاص شرط ہے۔ اگر آپ کی قربانی میں اخلاص نہیں ہے تو یاد رکھو آپ کی قربانی ضائع ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسی مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، تم اللہ کی راہ میں جو قربانی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس عمل کے ذریعے سے تمہارے دل کا تقویٰ مقصود ہوتا ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا تقویٰ کتنا ہے، اللہ وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں پر آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں، شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے
اپنی کتاب میں یہ بات لکھی، کہا الاضحیۃ عبادۃ وقربۃ الی اللہ۔ شیخ صالح عثیمین جو بہت بڑے کبار علماء میں سے ہیں کہتے ہیں لوگوں قربانی یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی قربت والا عمل ہے، فلا تصح، یہ قربانی اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ تمہارے اندر دو چیزیں پائی نہ جائیں۔ پہلی چیز، اس عمل کو کرتے وقت تمہاری نیت خالص ہو، اور دوسری چیز، اس عمل کو کرتے وقت سنت کی اتباع اگر تمہارے اندر نہ ہو تمہاری قربانی بیکار ہے۔ تو معلوم یہ ہوا قربانی کی قبولیت کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، پہلی چیز اخلاص اور دوسری چیز اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع۔ آگے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی لکھتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں اگر تمہارے قربانی کے اندر اخلاص نہ ہو، تقوی نہ ہو، تو اس عمل کی مثال اس بیج کی طرح ہے، اس بیج کی طرح ہے جس کا کوئی چھلکا نہ ہو۔ اور جس انسان کی قربانی میں اخلاص نہ ہو، اللہ کے نبی کی اتباع نہ ہو، تو اس قربانی کی مثال اس جسم کے مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ کیا معلوم کیا ہوا؟ جس انسان کی قربانی میں اخلاص نہ ہو، اللہ کے نبی کی اتباع نہ ہو، تو وہ قربانی اس طرح ہے جس طریقے سے کوئی انسان ہے جس کے جسم میں روح نہ ہو۔ ہم سے پہلے اس روئے زمین پر بہت بڑے نبی کے دونوں بیٹوں نے قربانی دی، اور یہ وہ قربانی ہے تاریخ کی سب سے پہلی قربانی جو اس روئے زمین پر دی گئی۔ کس کی قربانی؟ حضرت آدم کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی دی۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ اپنی امت کے سامنے ان کے واقعے کو بیان کیجئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ فرماتے ہیں نبی آپ اپنے امت کے لوگوں کے سامنے حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے۔ کیا کیا ان دونوں نے؟ کیا کیا بتائیے؟ اذ قرب قربانا، دونوں نے قربانی دی، دونوں نے قربانی دی۔ کیا ہوا؟ جرم کیا تھا؟ ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی ضائع ہو گئی۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے کوئی آگ آتی اور جس قربانی کو دیا جا رہا ہے اس چیز پر اگر وہ بجلی گر جاتی وہ قربانی کامیاب۔ حضرت آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی کامیاب ہوئی اور دوسرے کی قربانی ناکام ہوئی۔ آپ جانتے ہیں ایک قربانی کرنے والا کون تھا؟ چرواہا تھا، جانوروں کا چارہ چرانے والا، جانور چرانے والا چرواہا تھا، اور دوسرا کون تھا؟ مالدار تھا۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کی جو چرواہا تھا، اور چرواہا کون تھا؟ حابیل تھا، اور مالدار کون تھا؟ قابیل تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند آئی کہ حابیل نے جو قربانی دی تھی وہ اخلاص سے بھری پڑی تھی، اس کے اندر اخلاص تھا، نیت خالص تھی۔ اللہ نے اس کی قربانی کامیاب کر دی، قبول کر دی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی قربانی قبول ہوگی جس میں اخلاص ہو، خالص ہو، نیت اچھی ہو، وہی قربانی کامیاب ہے۔ آج ہمارے پاس جانور ہم لیتے ہیں 10,000 یا 12,000 یا 13,000 15,000 کا جانور خریدتے ہیں، اخلاص ختم، خطرے میں آ جاتا ہے۔ جانور کو لے کر گلیوں میں جاتے ہیں، کوچوں میں جاتے ہیں، سیلفی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر فوٹوਆਂ شیئر ہوتے ہیں، خاندان وہاں میں جا کر کہتے ہیں میرا بکرا اتنا بڑا ہے، اتنا فربا ہے، اتنا صحت مند ہے، ایسا ہے ویسا ہے، سیلفیوں پہ سیلفیاں ہوتی ہیں، فوٹوز پہ فوٹو ہوتے ہیں۔ جانور خود پریشان ہوتا ہے میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ کیا یہ عمل اللہ کے پاس قبول ہو سکتا ہے؟ ہرگز قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جس قربانی میں اخلاص نہ ہو
وہ صرف وہ گوشت وہ خون جو ہے وہ صرف آپ کے جسم کی کیا غذا ہے، اللہ کے پاس وہ قبول نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری چیز، جب بھی قربانی کریں تو قربانی کے اندر آپ دوسرا سبق یہ حاصل کریں کہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں، آپ جو قربانی کر رہے ہیں، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں۔ قربانی کے جانور پر کسی کا نام لکھ دیا، یہ جانور فلاں کا ہے، یہ جانور اس کا ہے، اس کا ہے، اگر ایسا کام آپ کریں گے تو پھر آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ آج کئی مسلمان ایسے ہوتے ہیں، جانور خریدتے ہیں اور جانور پر فلاں کا نام لکھتے ہیں، یہ جانور ان کے نام سے قربان کیا جائے گا۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ کہو لوگوں بے شک میری قربانی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ معلوم یہ ہوا جب نماز اللہ کے لیے ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور جب کبھی قربانی میں کسی اور کے نام کی قربانی ہوگی وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی جب ہم کرتے ہیں، تیسرا اور اہم سبق یہ ہے، یہ قربانی ہمیں اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اتباع کرنے کا سبق دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ ہم نے اپنے نبی کی طرف وحی کی کہ اے نبی آپ اس روئے زمین پر کسی کی اتباع کرنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے رول ماڈل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کس کے لیے حکم ہے؟ یہ وقت کے نبی ہیں، اور کون ہے؟ امام الانبیاء ہیں۔ حکم یہ ہو رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ اپنے لیے کسی کو ماڈل بنانا چاہتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم ہے۔ چلیے آگے اس بات کو بھی آپ جان لیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا وہیں پر اللہ کے نبی کی امت کو بھی یہ حکم دیا، کہا سورہ ممتحنہ اٹھائیے، اللہ فرماتے ہیں قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومه انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اے میرے بندو، تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی لائف میں اچھا نمونہ ہے۔ کون ابراہیم؟ وہ ابراہیم جنہوں نے پوری قوم کے سامنے اکیلے ہو کر، تنہا ہو کر کہا، کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگوں، انا کفرنا بکم، تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن جن کی بندگی کر رہے ہو، کفرنا بکم، ہم ان کا انکار کرتے ہیں، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ابدا، کہا کہ اے میرے امت کے لوگوں، اے میرے قوم کے لوگوں، میں تم سے بیزار ہوں اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پکار رہے ہو ان سے بیزار ہوں، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، کہا جب تک تم یہ کام کرتے رہیں گے اس وقت تک میرے اور آپ میں دشمنی رہے گی۔ کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ کہاں ہے آج وہ نوجوان؟ ایسے جگرے والے نوجوان کہاں ہیں جو پوری قوم کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کر ایسی بات کرنا؟ یہ جگر گردے کا کام ہے۔ یہ وہ ابراہیم تھے، یہ وہ ابراہیم تھے جو اکیلے ہیں پوری قوم کے سامنے ایک اللہ کی توحید کا اعلان ہمت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کہاں ہے آج وہ نوجوان؟ کہاں ہے ایسے ہمت والے نوجوان جو پوری امت کے سامنے اس توحید کے اعلان کو پیش کر دے؟ وہ ابراہیم اکیلے ہیں، تنہا ہیں، پوری قوم سامنے ہے، لیکن گھبرائے نہیں۔ کیوں؟ توحید کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی۔ اور یاد رکھو، جس انسان کے سینے میں توحید ہوتی ہے اس کے دل میں صرف رب کا ڈر ہوتا ہے، اور جس کے دل میں رب کا ڈر ہوتا ہے کسی سے نہیں ڈرتا ہے وہ۔
یہ سبق اپنے اندر پیدا کرو. اب جب آپ یہ کام کریں گے، اس عمل کے میدان میں آپ جاؤ گے، آپ کے دشمن پیدا ہو جائیں گے. یہ دشمن آپ کے اپنے ہوں گے، آپ کے خاندان والے ہوں گے. کبھی یہ دشمن آپ کی باپ کی شکل میں ہوں گے، کبھی یہ دشمن آپ کی بیوی کی شکل میں ہوں گے. ایسے وقت میں، ان آزمائش کی گھڑیوں میں کبھی بھی اپنے مشن سے پیچھے ہٹیں گے تو پھر آپ کامیاب نہ ہوں گے، ناکام ہو جائیں گے. حضرت ابراہیم کے اس مشن میں دشمن کون تھا؟ سب سے بڑا دشمن آپ کا باپ ہے. سب سے بڑا دشمن باپ ہے. جس باپ سے پیدا ہوئے وہ دشمن کھڑا ہے، سامنے پوری قوم ہے، اس سے بڑھ کر وقت کا بادشاہ ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ باپ سامنے ہے، باپ کی ممتا ہے، لیکن پھر یہ بات دل میں آ گئی، نہیں یہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، میرا دشمن ہوئے. جو دشمن اللہ کا ہے میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے باپ کو بھی نہیں دیکھا. باپ سے کہا، ابا جان کیوں ایسے لوگوں کی بات کرتے ہو جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ کیوں ایسے لوگوں کی بات کرتے ہو؟ باپ نے کہا، ابراہیم سمجھ لو، سدھر جاؤ، بہت بول دیا میرے معبودوں کے بارے میں، اب آئندہ ایک بھی لفظ کہے گا کیا کروں گا؟ چٹنی ملیا، پتھر مار مار کر گھر سے دور کر دوں گا. کیا کہا ابراہیم نے؟ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اپنے باپ کے گھر کو چھوڑا نہیں چھوڑا. یہ کہا، ارے باپ کے گھر کو چھوڑوں گا تو کہاں جاؤں گا؟ نہیں، امید ہے اللہ پر، توکل ہے اللہ پر. باپ کو کہا، ابا جان آپ کے گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ درس قربانی ہم کو دیتی ہے، یہ پیغام قربانی ہم کو دیتی ہے کہ آپ جب حالات آپ کے ناموافق ہوں، آپ حالات سے سمجھوتا نہ کریں. حالات کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی حالات مخالف بھی ہو سکتے ہیں. مخالف حالات کو دیکھ کر آپ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو دشمن آپ پر حاوی ہو جائے گا. جی آپ نے کیا کیا؟ گھر کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، خواہشات کی قربانی دی. اللہ کا ہر امتحان کو آپ نے آزمایا، اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوئے. اپنی خواہشات کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی. ہر امتحان جب کبھی اللہ نے لیا، ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا. اللہ نے کہا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. اللہ نے کہا، سورہ بقرہ اٹھائیے. اللہ نے آزمایا ابراہیم کو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب آزمایا اللہ تعالیٰ نے اس ابراہیم، جب کامیاب ہوئے تو اللہ نے کیا کیا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم آپ ہمارے امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم آپ کو دنیا والوں کا امام بناتے ہیں. معلوم یہ ہوا عہدہ منصب کب ملے گا؟ عہدہ و منصب بعد میں ملے گا. پہلے آپ کو قوم کی خدمت کرنا پڑے گا. قوم کے جوتے لات کھانی پڑی تو کھانے پڑیں گے آپ کو، اس کے بعد عہدہ ملے گا. بغیر قربانی کے اگر عہدہ ملتا ہے تو اس عہدے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے. ابراہیم کو جو عہدہ ملا، امامت کا جو عہدہ ملا، ایسے نہیں ملا. آزمائش آئی، مشکلات آئی، مصائب آئے، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، لوگوں کی باتیں سنی، لوگوں کے مسائل سنے، تب جا کر اللہ نے آپ کو منصب دیا. اصول یہ ہے، ابراہیم کے اس واقعے سے معلوم یہ ہوا عہدہ اور منصب انسان کو بغیر محنت کے اور بغیر آزمائش کے نہیں مل سکتے ہیں. حضرت ابراہیم کے اس قربانی کے واقعے سے ایک اور سبق مجھ کو اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب کبھی اللہ کی راہ میں جانور ذبح کریں، قربانی دیں تو اس عزم کے ساتھ دیں، اس ارادے کے ساتھ دیں کہ اللہ رب العالمین تو آج ہم سے صرف جانور کی قربانی چاہ رہا ہے، اے اللہ کل وقت آئے گا تیری راہ میں ہم اپنی مال کی قربانی دیں گے،
اپنے اولاد کی قربانی دیں گے اللہ تعالیٰ. یہ عزم اگر آپ کے اندر آ گیا آپ کی قربانی کامیاب ہے, آپ کی قربانی سکسیسفل ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو اور آپ کو چاہیے, ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے بہت سارے دروس رکھے ہیں, اور سب سے آخری درس جو سب سے اہم درس ہے ابراہیم کے اس واقعے میں مجھے اور آپ کو ایک درس یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر مال کی قربانی کرنی پڑی پیچھے نہیں ہٹنا, پیچھے نہیں ہٹنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کبھی کبھار آپ کو مال دے کر بھی آزماتا ہے, کبھی مال چھین کر بھی آزماتا ہے, کبھی اولاد دے کر بھی آزماتا ہے, کبھی اولاد چھین کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. ابراہیم السلام کو جب اللہ نے حکم دیا اسماعیل کو ذبح کرو, وہ اسماعیل منتوں کے بعد لمبے وقت کے بعد پیدا ہونے والا ایک بیٹا ہے, باپ بوڑھا ہے, بڑھاپے کی عمر ہے, بڑھاپے کا سہارا ہے ابراہیم کا, کون؟ اسماعیل علیہ السلام. لیکن جب اللہ کا امتحان آیا نا, بغیر شکایت کے اللہ کے امتحان کے تیار ہو گئے. کہا یہ نہیں کہا اللہ تجھے میرا بیٹا ملا, دوسرے اتنے بیٹے نے اللہ تعالیٰ میرا بیٹا اتنے سال کے بعد ملا اور تو اسے اللہ قربان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. نہیں, اللہ کا امتحان آیا, کامیاب ہو گئے, تیار ہو گئے. زبان پر بغیر شکایت کے, دل پر کوئی غم رکھے بغیر تیار ہونا, یہ بہت بڑے جگرے کا کام ہے. تو معلوم یہ ہوا اس واقعے میں میرے اور آپ کے لیے بہت سارے دروس ہیں. ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں لیکن ان سبقوں کو ہم بھول جاتے ہیں. یہ اسباق کو یاد رکھیں, یہ اسباق ہمیں اور آپ کو زندگی جینے کا ایک سلیقہ سکھاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ ان تمام باتوں کے مطابق عمل توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں قائم رکھے اللہ تعالیٰ صحیح سنت پر اور صحیح عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے کیے گئے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. واقول قولی هذا استغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.